بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وابن مسعود وابن عمر رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله عليه فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا موضع الوضوء رواہ الدارقطنی۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور وضو کے شروع میں اللہ کا نام لیا، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو اس کی برکت سے اس کے سارے اعضاء پاک ہو جائیں گے۔ اور جس شخص نے وضو کیا اور اللہ کا نام نہ لیا تو اس کے صرف اعضائے وضو ہی پاک ہو گئے، باقی سارا جسم پاک نہیں ہوگا۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ یا کوئی ایسا کلمہ ذکر شروع میں کہا جائے، زبان سے کہہ لیا جائے، تو اس کی برکت سے سارا اعضائے وضو بھی پاک ہو جاتے ہیں اور سارا جسم پاک ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو کوئی شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ یا کوئی کلمہ اس طرح کا کلمہ ذکر نہ کہے تو اس کے صرف اعضائے وضو ہی پاک ہوتے ہیں، باقی سارا جسم پاک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام لینے سے انسان مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے، اس کا وضو کامل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کا نام شروع میں نہیں لیتا تو گویا کہ اس کا وضو ادھورا اور ناقص قسم کا ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا نام شروع میں لے لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے اللہ کا نام شروع میں نہ لیا تو اس کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ لہٰذا آج کل جو میں ادب کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آج کل باتھ روموں کے اندر وضو کا انتظام ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ کا نام یا کوئی بھی باتھ روم سے واپس آنے کی جو دعا ہے وہ اس طرح پڑھنی چاہیے کہ زبان کو حرکت نہ ہو۔ اگر زبان کو حرکت ہوگی تو پھر بے ادبی ہوگی، دل کے اندر پڑھنا چاہیے کلمہ۔ اسی طرح جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے تو بایاں قدم اندر رکھ کے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔